ابھی ہم وزیر قانون صاحب کا بیان بھی دیکھ رہے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کسی اور ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں مزید کوئی ترامیم؟ یہاں پہ تو ایک ترامیم کی فیکٹری انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور جس طریقے سے 26ویں ترمیم کو لایا گیا اور ممبرز ہمارے اٹھائے گئے اور کنپٹی پہ بندوقیں لگا کے ان کو ادھر ادھر کیا گیا تھا، سینٹ میں بھی جن ممبران کو اٹھایا گیا، جس طرح کے ہسپتال سے حاجوج ماجوج نے اٹھایا، شرم آنی چاہیے۔ They should be ashamed of themselves۔ اور بالخصوص منسٹر لا بھی، ہم لوگ اس کمیٹی میں، اس اسپیشل کمیٹی کو جس کو میری تجویز سے بنی تھی کہ ہم لوگ پارلیمنٹ کا وقار اوپر کریں، اس کو انہوں نے ویپنائز کر کے اس 26ویں ترمیم کے لیے بنایا تھا۔ اور بدقسمتی کے ساتھ وہاں پہ ہم لوگ جب بیٹھے ہوتے تھے تو جب مسودہ کوئی آتا تھا گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ، فارم 47 والوں کے پاس، وہ آپس میں ہنس کے وہ مطلب کیا کہتے ہیں، شرمناک، وہ شرمیلی سی ہنسی کر کے کہ جی یہ کون سا ڈرافٹ ہے، کدھر سے، ان کو خود نہیں پتا ہوتا تھا یہ کدھر سے آیا۔ کوئی پٹ پٹی، میرا خیال ہے پٹ پٹی میں بیٹھ کے ڈسپیچ رائڈر پنڈی سے لاتا تھا، حکومت کے لوگ کہتے تھے کہ یہ جی ان کو نہیں پتا ہوتا تھا۔ اچھا جی، لیکن ابھی آپ حکومت کے لیے کون سا بڑا تھریٹ دیکھ رہے ہیں، کون سا بڑا چیلنج دیکھ رہے ہیں؟ جو پاکستان کی عوام، جو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہم الگ ہو جائیں گے۔ پاکستان کی عوام، بلاول میں اتنی وہ ہارس پاور نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے، نہ وہ اور نظرداری۔ وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کو ایک رات کو جنات نازل ہوں گے، ایک ان کو دپا لگے گا اور سیدھا وہ نون کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ وہی بات ہوئی کل رات، پرسوں رات میرے خیال لگ گیا تھا، آج اخبار میں پڑھ رہا تھا جناب، بالکل شیر و شکر ہوئے تھے کہ جی ملک کے اعلیٰ تر مفاد میں ہم لوگ شیر و شکر ہو گئے۔ نہیں لیکن سر، بلاول صاحب کا آپ نہیں سمجھتے موقف بڑا واضح ہے کہ اگر کینال بنیں گے تو وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حکومت کے ساتھ نہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں ہوگا، کوئی وہ نہیں ہے۔ میں نے دیکھ لیا نا 26th امینڈمنٹ میں، اور باقی بھی کسی میں اتنا وہ ہمت نہیں ہے کہ وہ مطلب سامنے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ پی ٹی آئی ہے جو کھڑی ہے۔ تو یہ جو حکومت کے لیے بڑا چیلنج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عوام ہوگی، اور وہ تحریک حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی معیشت ہے، پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے، پاکستان جس طرح ڈاؤن فال پہ جا رہا ہے وہ ہے، آپ کی معیشت ڈیڈ ہے۔ سر معیشت تو حکومت کے نے سنبھال لی ہے، میرے ساتھ سامنے رکھیں کہاں پہ سنبھالی ہے۔ آپ کا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام 1400 ارب روپے کا بجٹ پاس ہوا تھا، آج تک 424 ارب روپے 9.5 مہینے میں لگے، آپ کا 30% بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی ہم نے پی ڈی ایل 80 روپے، آپ کا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہم نے 80 روپے لیٹر رکھا ہوا تھا، اس کے تحت انہوں نے تقریباً 1080 سے 1300 ارب روپے اکٹھے کرنے تھے۔ تو اس پہ سے جناب آپ کے پاس وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگ اس کو بلوچستان کی ترقی کے لیے استعمال کریں گے۔ آپ کا تو 1000 ارب روپیہ آپ کا پی ایس ڈی پی جو آپ نے ترقیاتی بجٹ نہیں خرچا، تو وہ لگائیں نا، کس کو آپ نے، آپ کے پیسے جیب میں پڑے ہوئے ادھر لگائیں، بجلی کے بلوں میں لگائیں۔ پی ڈی ایل آپ کا جو ٹیکس آپ نے پیٹرولیم مصنوعات پہ، پیٹرول ڈیزل پہ لگایا ہے، بین الاقوامی دنیا میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں، عوام کو دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے بجلی کی قیمتیں کم کہاں پہ کی ہیں؟ آپ نے 17 روپے یونٹ سے بجلی کا یونٹ، پی ٹی آئی کے دور میں میں پاور منسٹر تھا، 17 روپے یونٹ تھا، آج 85 روپے ہے۔ اس میں آپ کہتے ہیں جی ہم لوگ 6 روپے 71 پیسے، ہم لوگ 6 روپے 41 پیسے ہم لوگ کم کر رہے ہیں، 7 روپے 41 پیسے۔ کہاں پہ کم کی ہے؟ آپ کا ایکسچینج ریٹ ڈیویلیو ہے، ایکسچینج ریٹ آپ کا 2 سالوں میں روپے کی قدر و قیمت کم ہوئی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آپ کو بتا دوں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جس وقت میں نے بتایا ان کو کیلکولیشن میں، میری فیلڈ مطلب نہیں، آپ کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں کمی نہیں ہوئی؟ کوئی نہیں ہوئی، مطلب ٹوٹل جھوٹ۔ شہباز شریف جھوٹ کہہ رہے ہیں، سر اویس لغاری صاحب نے، شہباز شریف جھوٹ کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہاں پہ کم ہوئی ہے۔ آپ کا نیپرا نے جناب والا، آپ کا جو ٹرو اپ ٹیرف ہوتا ہے، جو ایکسچینج ریٹ کی ویریشن آتی ہے، اس پہ بھی ہٹ پڑے گی۔ آپ کا پاکستان کا قرضہ 14,550 ارب روپیہ 2 سالوں میں بڑھ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ منسٹری آف فائنینس نے کرمنل نیگلیجنس کی، انہوں نے ایکسچینج ریٹ ایسٹیمیٹ کیا تھا 164 روپے فی ڈالر پہ، وہ چلا گیا تھا 275 پہ، بیٹھے بٹھائے آپ کے قرضہ۔ عمر صاحب ایک آخری سوال ہوگا کہ جو ہم نے ملاقاتوں کا ذکر کیا، اور ساتھ مہنگائی کا آپ دیکھیں حال کیا ہے۔ ہاں، یہ جو اڈیالہ جیل میں
جو احکامات عدالتی ہونے کے باوجود اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں ہو رہی، بطور اپوزیشن لیڈر آپ جیل اتھارٹیز کے خلاف کوئی تحریک موو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تحریک ہم لوگ جب موو کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ وہ کرتے ہیں، اسپیکر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، پریویلیج موشن، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم لوگ ہائی کورٹ میں گئے، آج صبح بھی میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا تھا اور دیکھنے کے لیے کہ یہ ہماری ریٹ پٹیشن جو علیمہ خان صاحبہ ہیں، میں ہوں، شبلی فراز صاحب ہیں، حامد رضا صاحب ہیں، ہم ساروں نے جمع کرائی ہوئی تھی کہ وہ لگتی یا نہیں لگتی۔ امید ہے ابھی شام کو کاز لسٹ آتی ہے، امید ہے کل صبح لگے۔ تو یہ جو پارلیمنٹ کے اندر پھر اب مستی کھیل صاحب والا معاملہ ہے، پھر اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے گا؟ انہوں نے تو کہا ہے کہ جب تک حل نہیں ہوگا ہم لوگ بالکل اٹھائیں گے، زور و شور سے اٹھائیں گے۔ دیکھیے گا کس طرح تپاتے ہیں سسٹم کو اندر۔ نیشنل اسمبلی میں طلب کیا جائے گا؟ بالکل کریں گے، کیوں نہیں طلب کریں گے؟ اچھا، جواب دے گا نہیں، لیکن وہ تو آپ واضح کر چکے ہیں نا کہ جب تک حل نہیں ہوگا معاملہ ہم اجلاس ہی نہیں بلائیں گے۔ طلب اس کو آنا پڑے گا، اپنا جواب دینا پڑے گا۔ اچھا، کمیٹی میں ضروری نہیں ہے پبلک اکاؤنٹ، پبلک ہم لوگ ہر ایک وہ کریں گے، اپنا ٹول استعمال کریں گے، جواب دے گا۔ اچھا، ہیومن رائٹس کمیٹی بھی آپ کے پاس ہے، تو یہ والے ایشوز ان کمیٹیز میں کیوں نہیں اٹھائے جاتے؟ وہاں پہ انہوں نے طلب کی ہے، حامد رضا صاحب سے بھی آپ پوچھیے گا، صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے، اسپیکر نے اس کی 2 بار پرمیشن نہیں دی ایجنڈے کی۔ جی، ایجنڈا اسپیکر کہتا ہے جی مجھے پتہ بھی نہیں، بیچ میں ساجوج ماجوج ایجنڈا کو چینج کر لیتا ہے۔ اور بتائیں جی جناب۔ چلیں عمر رئیس صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا۔ ناظرین، اپوزیشن ایک بات کر سکتا ہوں؟ جی سر، جی ہم لوگ یہ چیلنج ہے کہ یہ آپ کے پروگرام میں نے باتیں کی ہیں اور یہ کتنی چلیں گی یہ آپ دیکھیں۔